ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہودی بھی مانتا ہے اللہ کا خلیل، عیسائی بھی مانتے ہیں اللہ کے خلیل. دنیا میں سب سے زیادہ عیسائی ہیں نا، زیادہ تر تو اچھے اور برے کا تعین عیسائی لوگ ہی پیش کرتے ہیں. امریکن سارے عیسائی ہیں، یو کے میں سب عیسائی، آسٹریلین عیسائی، دنیا میں سب سے بڑا مذہب عیسائی ہے. اور تھوڑے دنوں کے بعد اسلام بننے والا ہے الحمدللہ. کیوں بنے گا بھی میں نے بتا دیا آپ کو. بچے مسلمان زیادہ پیدا کر رہے ہیں. کیوں بنے گا؟ اس لیے کہ میرے 12 بچے ہیں الحمدللہ. اس لیے اسلام مستقبل میں، یاد رکھو، یہ تبلیغ کی وجہ سے، علماء کی تبلیغ یا تبلیغی جماعت، اس کا بھی بڑا کردار ہے. لیکن جو اسلام پھیل رہا ہے نا، اس میں تبلیغی جماعت کا بھی دخل، علماء کی محنت کا بھی دخل، سب اپنی جگہ. لیکن جو رپورٹ ہے نا گوروں کی کہ اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہوگا، اس کی وجہ جو وہ بیان کرتے ہیں، گروتھ ریشو مسلمانوں کا سب سے زیادہ ہے. پتہ چلا اسلام کو پھیلانے میں سب سے زیادہ دخل گروتھ ریشو کا ہے. تبھی ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ تزوج الودود الولود. میں اس کی تشریح نہیں کروں گا، موضوع چینج ہو جائے گا. تو سب سے زیادہ عیسائی ہیں اس وقت. عیسائی بھی حضرت ابراہیم کو اللہ کا خلیل مانتے ہیں. کیوں؟ وہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ذبح ہونے کے لیے لٹایا تھا. وہ بھی مانتے ہیں. فرق اتنا ہے کہ وہ کہتے ہیں اسحاق علیہ السلام کو لٹایا تھا، اسماعیل کو نہیں لٹایا تھا، کیونکہ وہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں ہے نا عیسائی مذہب، اس لیے وہ اپنے کھاتے میں لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن مانتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا. یہودی بھی کہتے ہیں کہ ابراہیم اللہ کے خلیل بنے، اللہ کے دوست بنے، مقتدا بنے، رہبر بنے، ساری امت کے پیشوا بنے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو اسحاق کو، ان کے بقول اسحاق کو ذبح کر دیا تھا انہوں نے، جو اللہ کے حکم سے نہیں ہوئے. مسلمان بھی کیا کہتے ہیں کہ ابراہیم اللہ کے خلیل کیوں بنے؟ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا انہوں نے. اب دیکھو، بیٹے کا ذبح کرنا بہت ہی گھٹیا حرکت ہے. عام حالات، کسی کا بھی گلا کاٹ دو، اتنا برا نہیں ہے. گلا تو کاٹنا ویسے ہی برا ہے، اتنا برا نہیں ہے بیٹے کا گلا کاٹنا. اور وہ بھی چلو باپ نے بالغ بیٹے کا گلا کاٹ دیا تو ہم کہیں گے بیٹے نے بات ایسی کی ہوگی کہ باپ کو غصہ ہے، اس نے گلا ہی کاٹ دیا. ہو سکتا ہے نا. نابالغ بچے کا گلا کاٹنا، کیا خیال ہے؟ یہ کوئی برداشت کرے گا؟ اور اس بچے پہ پیار کتنا آتا ہے. بچہ کتنا خوبصورت، کتنا معصوم، انگلی پکڑ کے باپ کے ساتھ چلتا ہے وہ. اور باپ کو بشارتیں ملی تھیں ابراہیم علیہ السلام کو کہ میں ایک بیٹا دینے والا ہوں آپ کو. وہ بیٹا جو خوشخبریوں کے بعد ملا تھا، اب اس اور وہ کس ماں نے جنا، اس ماں پہ کیا گزرے گی؟ جس ماں نے اتنا ساتھ دیا اپنے شوہر کا کہ اپنے شوہر کی خاطر ایک بیابان جنگل میں، ایک ریگستان میں آ کے بیٹھ گئی اور صفا اور مروہ کے چکر لگائے انہوں نے. کتنی بڑی قربانی دی نا انہوں نے. اس ماں سے لخت جگر چھین لینا، ظلم در ظلم در ظلم، کئی ظلم کا مجموعہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا یہ کام. مگر پھر بھی کیا بنے؟ اللہ کے خلیل. اس لیے کہ اتنی بڑی نیکی، اللہ فرماتے ہیں اتنی بڑی تو میں نے کسی کو نہیں آزمایا. فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین. اے ابراہیم، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، جس آزمائش سے تو پورا اترا ہے. جس آزمائش بہت بڑی، جس کو خدا کہہ رہا ہے بہت بڑی آزمائش، وہ کتنی بڑی آزمائش ہوگی. ہمارے اوپر جو آزمائشیں آتی ہیں ان کو اللہ بڑی آزمائش نہیں کہتا. ان کو اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں بعض ایسے ہیں. سورہ عنکبوت میں فرمایا ہم جیسے نالائقوں کے بارے میں کہ جب ان کو کوئی آزمائش آتی ہے، جعل فتنۃ الناس کعذاب اللہ، چھوٹی موٹی آزمائشوں کو سمجھتے ہیں گویا اللہ کا عذاب آ گیا. ہماری آزمائش کیا؟ داڑھی رکھ لی تو لوگ کہیں گے ملا ملا، ہم کہیں گے اور بہت بڑی آزمائش آئی ہے میرے اوپر یار. لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے ملا کہہ رہے ہیں. عورت پردہ کر لے گی تو ماں کیا کہے گی؟ تمیز سے بات نہیں کرے گی. ساس بہو سے بات کرنا چھوڑ دے گی تو عورت کیا کہتی ہے؟ بہت بڑی آزمائش ہے مفتی صاحب، میری ساس مجھے ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے. پہلے یوں کر کے دیکھتی تھی، جب سے پردہ کیا یوں دیکھ، سیدھی نگاہوں سے تو کبھی دیکھا ہی نہیں نا. پہلے ٹیڑھی سے دیکھتی تھی یہ والی جانب سے، اب اسٹائل تھوڑا سا چینج کیا ہے. ٹھیک، اس اسٹائل کے چینج کرنے کو بہو کیا سمجھ رہی ہے؟ بہت. یہ نہیں کہ کھانا پینا بند ہو گیا ہو، کوئی سگریٹ سے جلایا جا رہا ہو، یا کوئی ٹارچر کیا جا رہا ہو، کوئی کیل ٹھوکی جا رہی ہو، سر میں ڈرل کی جا رہی ہو، کوئی عقوبت خانہ کھول دیا ہو. ایسا نہیں ہے. بس یہ کہ ساس بات نہیں کر رہی. یہ سب چیزیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کو تم کیا سمجھتے ہو؟ اللہ کا عذاب آ گیا، اور اوندھے منہ واپس ہونے لگتے ہو دین سے. لیکن اللہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے بارے میں یاد رکھو، اپنی گردن کٹوا لینا آسان ہے،
اگر کسی کو حکم دیا جائے نا کہ جاؤ فلاں تلوار سے تمہاری گردن اڑائے گا، تم اللہ کی خاطر گردن اڑوا لو، یہ آسان ہے، بہت آسان ہے. یہ لوگوں نے دی ہیں قربانی، آج بھی دے رہے ہیں لوگ ملک کے لیے، اسلام کے لیے، مذہب کے لیے اپنی جانیں پیش کرتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ سے کوئی کہے بچے کو کاٹ دو، یہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. انسان کہے گا اللہ میں اپنے آپ کو کاٹ دوں، میں خودکشی کر لوں، میرے ہاتھ سے میں اپنے لختے جو، اور اتنا پیارا بیٹا، اتنا خوبصورت، وہ کہہ بھی رہا ہے ابا سے اللہ نے حکم دیا کر گزرے، اس پہ تو اور پیار آئے گا نا ایسے بیٹے پر، اور اس سے امیدیں بھی ہیں، وہ بیت اللہ کی تعمیر بھی کروائے گا. لیکن یہ اتنا بڑا ظلم، اس نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا کر بنا دیا؟ اللہ کا خلیل. اور یہ ظلم کیا بن گیا؟ بہت بڑی نیکی. کیوں؟ آرڈر دینے والا کون تھا؟ اللہ. تو پتا چلا اچھا کسے کہتے ہیں؟ جس کو اللہ اچھا کہے. برا کسے کہتے ہیں؟ جس کو اللہ برا. بعض دفعہ کام بہت اچھا ہوتا ہے مگر بہت برا ہوتا ہے. کوئی نامحرم لڑکی آپ سے مسکرا کے بات کر رہی ہے، ہی ہا ہو کر رہی ہے آپ کے ساتھ، آپ کا بھی دل چاہ رہا ہے کہ میں بہت اچھے اخلاق سے بات، آپ بھی بڑی تمیز سے ایکچولی ہاں ہو فری ہو گئے. وہ بھی کہے گی آپ کتنے اچھے ہیں، آپ بھی کہو گے تم کتنی اچھی ہو. اگر آپ اسے کہہ دیں گے نہیں کال نہیں کرو مجھے، کہے گی کتنے گندے ہو تم، کہے گی نا. مگر اللہ کیا کہے گا؟ بہت اچھے ہو بھائی، بہت اچھے.